السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اجلاس کے دوران غزہ کی دل دہلا دینے والی سنگین صورتحال بتاتے وقت زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں مقبوضہ فلسطین کے شہر غزہ میں اسرائیلی مظالم اور بربریت کا نشانہ بننے والی خواتین اور معصوم بچوں کی تشویشناک صورتحال بیان کی جا رہی تھی۔ اجلاس میں ابھی غزہ کی صورتحال بیان ہی کی جا رہی تھی کہ اچانک زلزلے کے جھٹکے محسوس ہونے لگے۔ زلزلے کے جھٹکوں نے اسپیکر کو خاموش کر دیا، لیکن اجلاس میں موجود ایک شرکا نے کہا کہ آپ کی باتوں نے زمین ہلا دی ہے۔ 4.8 شدت کے زلزلے سے شمال مشرقی ریاستیں لرز اٹھی۔ نیو یارک اور اس کے قریبی علاقوں میں موجود شہریوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر رد عمل کیا اور اپنی خیریت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں پیدا ہونے والے خوف سے بھی آگاہ کیا۔ غزہ میں اسرائیلی جنگ کے نصف سال پورا ہونے پر ہزاروں اسرائیلیوں نے آج وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نیتنیاہو کے خلاف مظاہرے کیے۔ منتظمین نے بتایا کہ گزشتہ سال تنازع عدالتی ترامیم کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کے بعد سے تقریباً 1 لاکھ لوگ تل ابیب کے ایک چوراہے پر جمع ہوئے، جس کا نام تبدیل کر کے ڈیموکریسی اسکوائر رکھا گیا ہے۔ مظاہرین نے فوری انتخابات کے نعرے لگائے اور نیتنیاہو کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ یہ مظاہرہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب آج اتوار کو غزہ میں جنگ 7ویں مہینے میں داخل ہو گئی ہے۔ دوسرے شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئی، جن میں اسرائیلی اپوزیشن لیڈر لیپڈ نے واشنگٹن میں مذاکرات کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ایک ریلی میں شرکت کی۔ انہوں نے مظاہرین سے خطاب کیا کہ حکومت نے کچھ نہیں سیکھا، حکمراں نہیں بدلے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب تک ہم انہیں گھر نہیں بھیجیں گے وہ اس ملک کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیں گے۔ اسرائیلی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ تل ابیب کے جلوس میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی پیش آئی، جبکہ پولیس نے اعلان کیا کہ انہوں نے ایک احتجاجی کو گرفتار کیا ہے۔ تل ابیب میں مظاہرین کے ساتھ غزہ میں قیدیوں کے اہل خانہ اور ان کے حامی بھی شامل تھے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے غزہ کے سب سے بڑے اسپتال الشفا پر اسرائیلی فوج کے دوسرے بڑے اور طویل تر حملے کے بعد کہا کہ الشفا اسپتال انسانی خبروں کا مرکز بن گیا ہے، جہاں پر اسرائیلی فوج نے 2 ہفتے تک مکمل جنگی آپریشن جاری رکھا۔ اسپتال کے اندر اور باہر اسرائیلی فوج تعینات رہی اور اسپتال کی عمارت کو تباہ کر دیا گیا۔ عالمی ادارہ صحت کے بیان کے مطابق 25 مارچ سے کی جا رہی مسلسل کوششوں کے بعد گزشتہ روز عالمی ادارہ صحت کے ایک مشن کی الشفا اسپتال تک رسائی ممکن ہو سکی۔ غیر ملکی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے، الشفا جو کبھی غزہ کے شعبے صحت پر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا، بڑے پیمانے پر تباہی کا نشانہ بنا ہے۔ اسرائیلی فوج کے تازہ محاصرے کے بعد الشفا اسپتال انسانی خبروں کا مرکز بن گیا ہے۔ حماس کے مجاہد عسکری ونگ عزاء الدین القسام بریگیڈز نے کہا ہے کہ اس کے ارکان نے غزہ کی پٹی کے جنوبی علاقوں میں کارروائیاں کر کے متعدد اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ القسام بریگیڈز نے بتایا کہ ان کے ارکان نے 3 میرکاو ٹینکوں کو الیاسین 105 گولوں سے نشانہ بنایا۔ جیسے ہی اسرائیلی ریسکیو فورسز جگہ کی طرف بڑھیں اور پہلے سے تیار شدہ بارودی سرنگ کے جال میں پہنچے تو انہیں 3 دھماکوں سے نشانہ بنایا گیا۔ العربیہ کے مطابق القسام نے کہا کہ کارروائی کرنے والے اس کے ارکان نے 6 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت اور متعدد دیگر افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ یہ حملہ خان یونس کے علاقے مشرقی زنا میں کیا گیا۔ بریگیڈز نے مزید کہا کہ ان کے ارکان نے تصدیق کی ہے کہ واپسی پر انہوں نے ایک اور میرکاو ٹینک کو الیاسین 105 گولوں سے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوڈ فورس کے ارکان کو بھی ایک اینٹی پرسنل ڈیوائس سے نشانہ بنایا گیا۔ یہ فوجی عمل کالونی میں اپنے بلاک ارکان اور زخمیوں کو لینے پہنچے تھے۔ فوجی ہیلی کاپٹر سے اتر کر قریب پہنچے تو ان پر حملہ کیا گیا۔ القسام بریگیڈز نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے ارکان نے عمل کالونی میں ایک میزائل کے ذریعے 0 کے فاصلے سے 5 فوجیوں کو ہلاک اور متعدد زخمی کیا۔ اس دوران ایک فوجی گاڑی کو بھی تباہ کیا گیا۔ لبنانی حزب اللہ گروپ نے آج اعلان کیا کہ اس نے سرحد پر اسرائیلی فوجیوں کے ایک اجتماع کو ایک ایسے وقت میں نشانہ بنایا جب اسرائیلی فوج نے سائرن بجانے کا اعلان کیا۔ دوسری جانب العربیہ کے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ جنوبی لبنان میں ایتا الشب پر اسرائیلی فوج نے بھی حملہ کیا۔ العربیہ کے مطابق حزب اللہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کے ارکان نے شتولہ بیرک کے آس پاس اسرائیلی فوجیوں کے ایک اجتماع کو میزائل ہتھیاروں سے براہ راست نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے رات کے وقت لبنان سے شمالی اسرائیل میں شتولہ کے علاقے تک 5 شوٹنگ اور میزائل حملے کیے گئے، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ فوج نے مزید کہا کہ اس کے فوجیوں نے جواب میں میزائل لانچ کے ذریعے بمباری کی ہے۔ ناجائز صہیونی ریاست اسرائیل میں آج کل ہیکل گروپس نامی جنونی مذہبی ٹولے تلمودی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے
خطبہ صغرا کو گرانے، مسجد اقصی پر حملہ کرنے اور پھر مزعومہ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے نہایت سرگرم ہیں۔ اس مقصد کے لیے امریکہ سے لائی جانے والی سرخ گائے کی قربانی کی بھی تیاری جاری ہے۔ اسرائیلی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر گائے کی قربانی کی یہ رسم عین عید الفطر کے دن نبھائی جائے گی، چونکہ عبرانی کیلنڈر کے مطابق یہ قربانی نیسان مہینے کے 2 تاریخ کو کرنی ہے اور اتفاقی طور پر اس سال کا جو کیلنڈر جاری ہوا ہے اس کے مطابق ماہ نیسان کی 2 تاریخ کو شمسی تقویم کے حساب سے 10 اپریل ہے اور اسی دن فلسطین سمیت بیشتر عالم اسلام میں عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ اس دن انتہا پسند مذہبی گروہ مسجد اقصی کے بالمقابل مقبوضہ بیت المقدس میں زیتون کے پہاڑ پر سرخ گائے کو ذبح کریں گے۔ توریت کی تعلیمات کے مطابق اس قربانی کی تیاریوں اور طریقہ کار کو حتمی شکل دینے کے لیے گزشتہ چہارشنبے کے روز انتہا پسند یہودی مذہبی گروہوں نے ایک خصوصی کانفرنس منعقد کی تھی، جس میں زیتون کے پہاڑ پر سرخ گائے کو ذبح کرنے، پھر اسے جلانے اور اس کی راکھ کو سلوان چشمے کے پانیوں میں ملانے کی تیاریوں پر غور کیا گیا۔ مذہبی تعلیمات کے مطابق یہ رسم یہودیوں کو مردے کو ناپاکی سے پاک کرنے کے لیے نبھائی جانی ضروری ہے، جبکہ جنونی مذہبی گروہ اسے نام نہاد ٹیمپل ماؤنٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ عملی تعاون کے لیے ضروری خیال کرتے ہیں۔ ذبح کی تیاریاں توراتی عقائد کے مطابق اسرائیل میں چیف ریٹڈ بڑے مذہبی پیشواؤں کا متعلقہ فتویٰ جنونی گروہوں کی مہم جوئی کے خلاف ہے۔ صہیونی ریاست میں 4 چیف ربی ہوتے ہیں، ہر ایک کے عہدے کی مدت 20 سال ہوتی ہے۔ ان چاروں کا فتویٰ ہے کہ یہودی کو مسجد اقصی پر حملہ کرنے سے پہلے نجات دہندہ مسیحا دجال کے ظہور اور نجات کے آغاز تک صبر کرنا چاہیے۔ وہ آ کر انہیں ٹیمپل ماؤنٹ پر چڑھنے کی اجازت دے گا۔ اس کے بعد مسجد اقصی پر حملوں کے ساتھ تیسرے ہیکل کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز بھی ہوگا۔ یہ عقیدہ توریت کی کونسل کے عقائد کے مطابق ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، جہاں وہ رمضان کے آخری ایام گزار رہے ہیں۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے ہمراہ وزراء کونسل کے رکن اور وزیر مملکت شہزادہ ترکی بن محمد بن فہد بھی موجود ہیں۔ وزیر کھیل شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی بن فیصل، وزیر نیشنل گارڈ شہزادہ عبداللہ بن بدر بن عبدالعزیز اور وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ بھی موجود ہیں۔ سعودی عرب کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مملکت میں شوال کا چاند 8 اپریل بروز پیر کو دیکھا جائے گا۔ شوال کا چاند رمضان کے مہینے کے اختتام اور عید الفطر کے آغاز کا اشارہ دے گا۔ عرب نیوز کے مطابق عدالت نے اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی شخص شوال کا چاند خالی آنکھ سے یا دوربین کے ذریعے دیکھے۔ سپریم کورٹ کے مطابق چاند نظر آ جائے تو اس کی اطلاع قریبی عدالت کو دیں اور اپنا بیان ریکارڈ کرائیں۔ عدالت جانے میں مدد کے لیے لوگ اپنے قریبی مرکز سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب اور بیشتر عرب ممالک میں 11 مارچ کو رمضان کا آغاز ہوا۔ اگر پیر کو چاند نظر نہیں آیا تو منگل 30 رمضان اور عید الفطر چہارشنبے کو منائی جائے گی۔ عید الفطر اسلامی کیلنڈر کے 10ویں مہینے شوال کے پہلے دن منائی جاتی ہے۔ یہ دن خاندانوں کو اکٹھا ہو کر خوشی منانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ مملکت کے ہر علاقے میں عید الفطر منانے کے لیے اپنی مخصوص روایت ہے۔ سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں سیکیورٹی آپریشنز کے دوران پچھلے ہفتے 21,000 سے زائد غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا گیا۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق گرفتار کیے گئے غیر ملکیوں میں اقامہ قوانین کی خلاف ورزی پر 14,323، قوانین محنت کی خلاف ورزی پر 2,404، جبکہ سرحدی خلاف ورزیوں پر 4,778 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ سیکیورٹی ادارے کی جانب سے جاری رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ سرحدی قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار ہونے والوں کا تعلق مختلف ممالک سے ہے جو غیر قانونی طور پر مملکت کی سرحد عبور کر کے داخل ہوئے تھے۔ اقامہ قوانین اور لیبر لاز کی خلاف ورزی کے مرتکب غیر ملکیوں کو ان کے ملک روانہ کرنے کی کارروائی پر عمل درآمد جاری ہے۔ اس حوالے سے مختلف ممالک کے سفارت خانوں سے رابطہ کیا گیا ہے تاکہ ان کی سفری دستاویزات تیار کرائی جا سکے، بعد ازاں انہیں ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کی۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے آج اتوار کو مکہ مکرمہ کے الصفا پیلس میں پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا خیر مقدم کیا۔ سرکاری خبر رساں NCSPA کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد کے ساتھ بحرین کے ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد آل خلیفہ کی موجودگی میں افطار بھی کیا۔ اس موقع پر مکہ مکرمہ ریجن کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشال بن عبدالعزیز، وزیر مملکت اور کابینہ کے رکن شہزادہ ترکی بن محمد بن فہد بن عبدالعزیز، وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان، وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان، وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان اور دوسرے موجود تھے۔
خیال رہے کہ وزیراعظم شہباز شریف عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر گزشتہ روز سعودی عرب پہنچے تھے۔ وزیراعظم مدینہ منورہ میں پہنچے، جس کے بعد انہوں نے روزہ رسول پر حاضری دی۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے اپنے وفد کے ہمراہ ہفتے کی رات دیر گئے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نوافل ادا کیا اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ وزیراعظم پاکستان نے امت مسلمہ اور ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی۔ سعودی خبررساں NCSPA کے مطابق قبل ازیں وزیراعظم پاکستان سرکاری دورے پر مدینہ منورہ پہنچے تو گورنر شہزادہ سلمان بن سلطان بن عبدالعزیز نے ان کا استقبال کیا۔ گورنر مدینہ منورہ سے خصوصی ملاقات کے بعد وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اور ان کے ہمراہ وفد کو مسجد نبی لے جایا گیا۔ مسجد نبی میں ادارے تعلقات عامہ کے نائب صدر ڈاکٹر سلطان المنتری اور مسجد نبی کے سیکورٹی فورس کے کمانڈر کرنل مطیب بن نعمان کے علاوہ رائل پروٹوکول آفیسر ابراہیم بن عبداللہ نے ان کا استقبال کیا۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے پاکستان کے صدر آصف علی زرداری سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ صدر کے اطلاعاتی ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ٹیلی فون رابطے میں ترکی اور پاکستان کے درمیان تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹیلی فونک رابطے کے دوران صدر اردوغان نے دونوں ممالک کے درمیان ہر شعبے میں تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ صدر اردوغان نے اس موقع پر کہا کہ جلد ہی منعقد ہونے والے اعلیٰ سطحی اسٹریٹجک تعاون کونسل کے اجلاس میں مثالی دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں میں جانیں گنوانے والوں سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے صدر اردوغان نے صدر پاکستان کو شب برات اور آئندہ عید الفطر کی مبارکباد پیش کی۔